جب ایک بچہ ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد وہ گناہ کی طرف کیوں بڑھتا ہے؟ آخر اس کے اندر گناہ کا ایسا کون سا عنصر پایا جاتا ہے کہ وہ اچھائی کے ساتھ اگر گناہ بھی کرتا ہے تو گناہ کا اس کو ڈیفرنس کا پتہ نہیں چلتا، گناہ کیا جا رہا ہے، اس کو اچھائی اور برائی میں جو فرق ہے وہ اس کے اندر ختم ہو جاتا ہے۔ ایسی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ وہ انسان مستقل طور پر گناہ کے راستے پر چل پڑتا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا، اس کو کچھ سجائی نہیں دیتا کہ آیا کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں یا میں برا کام کر رہا ہوں؟ تو اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، انسان اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، انسان اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ پھر کچھ ایسے عناصر، کچھ ایسا راستہ آ جاتا ہے، کچھ صحبت ایسی آ جاتی ہے، معاشرے میں کچھ ایسا کام ہونے لگ جاتا ہے کہ جس کی طرف وہ انسان جو ہے وہ زیادہ جانے لگ جاتا ہے۔ اگر وہ گناہ کی طرف بڑھتا جاتا ہے، نیکی جو ہے وہ کم کرتا جاتا ہے، گناہ بڑھتے جاتے ہیں، نیکی کم ہوتی جاتی ہے، آخرکار ایک وقت آتا ہے کہ وہ انسان کٹ آف ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مکمل طور پر ہٹ کر وہ دوسرے شیطان کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ لیکن پھر وہ مستقل گناہ کیا جا رہا ہے، ایسا کیا ہے کہ اس کو پھر اثر ہی نہیں ہوتا، اس کو فرق نہیں ہوتا کہ آیا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، مجھے کوئی خوف خدا نہیں ہے، خوف آخرت نہیں ہے، کسی بھی چیز کو اس کو خوف نہیں۔ آخر ایسا کیا ہے کہ پہلے جب پیدا ہوا دل صاف، وہ نامہ اعمال کا جو صفحے ہیں اس کے وہ بھی پاک، وہ کاپیاں پاک ہیں، سب کچھ پاک صاف ہے، لیکن بعد میں وہ گناہ جب کرتا ہے تو پھر کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ جو بورڈ ہے اس کے اوپر سمجھاتا ہوں کہ آخر فرق کیوں ختم ہو جاتا ہے۔ نہ اس کو اچھائی لگتی ہے، نہ اس کو پھر برا لگتا ہے۔ برا کر رہا ہے تو لگتا ہے اسے کہ میں اچھا کر رہا ہوں، لوگوں کے سامنے بھی یا چھپ کر بھی یا علیحدہ جہاں بھی وہ بیٹھا ہے تو اس کو وہ برائی بھی ایسی لگتی ہے جیسے اچھائی ہو۔ نماز کا نہ پڑھنا، قرآن کا نہ پڑھنا، یتیم کا حق کھا جانا، غریب کا حق کھا جانا، یا ظلم و ستم، انصاف کسی سے نہ رکھنا، اپنا کام صحیح طرح سے ادا نہ کرنا، بد دیانتی ہے، غیبت ہے، چوری ہے، چغلی ہے، شراب ہے، زنا ہے، جو مل جائے پھر اس کو کچھ فرق نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ مستقل طور پر اسی کام پہ چل رہا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ بس یہ صحیح ہے، اگر گناہ مل رہا ہے تو یہ بھی عیاشی ہے، کر لیں، مزہ اٹھا لیں، لیکن وہ ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے کہ یہ جو گناہ مل رہا ہے یہ سب عارضی ہے، ایک دن یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آیا یہ سارا اس کا جو فرق ہے، اچھائی کا بھی برائی کا بھی، یہ سارا اس کے دل سے ختم کیوں ہو جاتا ہے اور اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ تو اس کو تھوڑا سا یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ بالفرض اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر ہمارا دل ہے، یہ اگر انسان کا دل ہے، تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ بالکل صاف ہے۔ دیکھیں یہ جو سرکل ہے، اگر ہم اس کو دل سمجھ لیں، اگر انسان کا اندر سمجھ لیں تو اب اس وقت یہ بالکل صاف ہے۔ جب بچہ بڑا ہوتا ہے، بڑا ہونے کے بعد اس کو لگتا ہے کہیں سے کوئی برائی مل جاتی ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یہ آپ نے بھی میں نے بھی ہم نے دیکھا ہے اس چیز کو کہ کیونکہ انسان کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، جب بھی کوئی برائی ملتی ہے تو سب سے پہلے انسان کے اوپر کپی طاری ہوتی ہے، انسان کا پورا جسم کانپ رہا ہوتا ہے، انسان کا سانس ٹوٹ جاتا ہے، انسان کا کانفیڈنس بالکل لوز ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ اپنے اللہ کے بنانے والے کے خلاف کام کر رہا ہوں، یہ اس کا حکم نہیں ہے، یہ اس کے اگینسٹ کام کیا جا رہا ہے۔ لیکن پھر بھی وہ انسان اس کام کی طرف اپنا قدم بڑھا لیتا ہے، اس کی طرف بڑھ جاتا ہے، چاہے وہ جسم کانپ رہا ہو، آواز ٹوٹ رہی ہو، لوگوں کا ڈر، اللہ کا ڈر، یہ سارے عوامل اس میں شامل ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ بندہ کام کر جاتا ہے۔ جب کر جاتا ہے برائی، ایک بالفرض اس کی برائی ہو جاتی ہے تو یہاں دل کے اوپر جو ہے ایک نشان لگ جاتا ہے، یہ ایک کالا نشان دل کے اوپر پڑ جاتا ہے۔ اب اگلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن پھر اس کو کوئی اور گناہ مل جاتا ہے تو وہ بھی دوبارہ کر لیتا ہے، تو اسی دل کے اوپر پھر ایک اور نشان پڑ جاتا ہے، یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہی پھر تیسرے دن، چوتھے دن اور گناہ کر لیتا ہے، اس کے ساتھ پھر اور یہ کالا نشان پڑ جاتا ہے، زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے دل کو۔ اسی طرح سیملرلی سو آن، کہ اگر وہ انسان گناہ کرتا جاتا ہے اور اس کے دل سے وہ جو اللہ کا ڈر تھا وہ ختم، پہلے دن اس کا جسم کانپنے لگا، اس کی سانس ٹوٹنے لگی، اس کو بندوں کا ڈر تھا، اس کو اللہ کا ڈر تھا، سب کچھ کہتا ہے کہ اکیلے میں گناہ کیا جائے، کوئی دیکھ بھی نہ رہا ہو، لیکن جب مستقل وہ گناہ کیا جا رہا ہے تو اب اس کا جو کانفیڈنس ہے گناہ کی طرف وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، گناہ کی طرف اس کا جو دل ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، اس کو لگتا ہے کہ ہاں میں تو اب صحیح کر رہا ہوں، اب مجھے گناہ مل رہا ہے تو صحیح ہے، یہ تو واہ واہ کیا بات ہوگی، یہ تو بڑی اچھی چیز ہے
یہ تو انجوائمنٹ ہے، لائف کی انجوائمنٹ ہے بھی اسی میں، اور مختلف طریقے سے جو اس کو گناہ مل رہا ہے وہ کرتا جا رہا ہے۔ آخر کار ایک وقت آ جاتا ہے، ایک وقت ایسی پوزیشن آ جاتی ہے کہ یہ سارے جو گناہ ہیں یہ آپس میں مل جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں، یہ سارے آپس میں کیا ہو جاتے ہیں، یہ مل جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں آخر کار چھوٹے چھوٹے گناہ آپس میں ملنے لگ جاتے ہیں، انسان اچھائی سے، نیکی سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب نیکی سے انسان دور ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر جب نیکی سے دور ہو جائے گا تو اس کے اوپر اچھائی کا اثر بھی ختم ہو جائے گا، وہ نیکی کرے یا نہ کرے اس کے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ سیملرلی اگر ہم اس کو مزید بڑھا لیں، یعنی دل کے اوپر بہت سارے یہ کالے نشان پڑتے جائیں گے، گناہ کے نشان پڑتے جائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ اس کو بالکل گناہ نہیں لگے گا، اس کو لگے گا کہ میں یہ جو گناہ کر رہا ہوں یہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، بالکل اس کو ایسے ہی لگے گا۔ یہ دیکھیں، یہ اب چاہے اب جتنے بھی ہم ڈاٹس لگاتے ہیں، جتنا ہمارا یہ دل ہے یہ بلیک ہوتا جائے، یہ اس کو بالکل بھی نظر نہیں آئے گا کہ میں کس طرح کا کام کر رہا ہوں، یا کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں یا میں برا کام کر رہا ہوں۔ جو ہم گناہ کریں گے وہ ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، اتنا دل کالا ہو چکا ہوتا ہے کہ ہمیں اب گناہ نظر نہیں آتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے دل کے اوپر زنگ لگ جاتی ہے تو ہمیں کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ اچھا کام بھی اگر ہمیں مل جائے تو ہم نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے دل کے اندر وہ روشنی نہیں ہے، ہمارے دل کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے، ہم خود کو ایکسپلور نہیں کرتے، ہم خود کو فائنڈ آؤٹ نہیں کرتے کہ آیا کہ ہمارے دل میں یہ جو بیماری لگ چکی ہے اس کی کیا وجہ ہے۔ اس کے لیے پھر بار بار ہمیں ذکر اللہ کی محفل میں بیٹھنا پڑتا ہے، اللہ کے ساتھ بار بار اللہ کے بندوں کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، تاکہ یہ جو ہمارے دل کے اوپر زنگ لگا ہوا ہے یہ کسی طرح صاف ہو جائے۔ یہ بھی آہستہ آہستہ صاف ہوگا، یعنی کہ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے سے، بار بار بیٹھنے سے، اللہ کی محافل میں، ذکر اللہ کی محفل میں بیٹھنے سے، آخر کار یہ توبہ کرنے سے، اللہ کے راستے میں بار بار توبہ کریں، اللہ سے توبہ کرنے سے جو گناہ ہیں وہ ہمیشہ مٹ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ غفور الرحیم ذات ہے۔ اسی طرح پھر ہمارا دل صاف ہو سکتا ہے، کیونکہ جب ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے ساتھ زیادہ ہو جائیں گے تو یہ ہمارا جو دل ہے یہ پھر بھی صاف ہو سکتا ہے۔ ایک وقت ہے، آج زندگی ہے، اگر ہم اس کو صاف کرنا چاہیں تو ہم صاف بھی کر سکتے ہیں، تو یہ دل ہمارا دوبارہ واپس آ سکتا ہے۔